میں آتا ہوں جمہوریت پہ بھی، ذرا اس کے اوپر بھی آتا ہوں. ذرا نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ابھی الیکشن کرائے انہوں نے تحریک انصاف میں. ذرا دو سوال ان سے پوچھنا ہے. نیاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی بھائی صاحب. سر یہ جو آپ نے جو الیکشن کرائے ہیں جی، یہ بتائیں کہ سارے کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی تھوڑا جا چینی پا دینی سی. سارے جو کہہ رہے ہیں نا میں بھی سن رہا ہوں، آپ ابھی مجھے بھی سن لیں. جی میرا خیال ہے کہ یہ تحریک پاکستان کا تیسرا الیکشن ہے. تحریک شاید انصاف کا. آپ نے کوریج بھی کی تھی. ہمارا انٹر پارٹی الیکشن 2012 میں بھی ہوا جب جنرل الیکشن سامنے آ رہے تھے تو ہم نے اپنے خان صاحب کو کہا تھا کہ جی آپ جنرل الیکشن میں جا رہے ہیں، الیکشن یہ نہ کرائیں، لیکن ہم نے وہ بھی الیکشن کرائے. پہلی پارٹی ہے جس کے اندر جمہوری نظام میں واقعہ انٹر پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں. دوسری پارٹیوں کو خوف یہ ہو گیا ہے کہ یہ تو جو ہم نے ایک بادشاہت پارٹیوں کے اندر قائم کی ہوئی ہے، اور آپ سرٹیفکیٹ جا کے دیکھیں الیکشن. سر مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی بات میں نے ساری مان لی کہ جو آپ نے کیا ٹھیک کیا. مجھے بتائیں جو الیکشن کمیشن نے پہلا آپ کے جو الیکشنز کو نہیں مانا، جی علی ظفر صاحب سے بات کو سارے کہتے ہیں غلط کیا ہے، لیکن وہ مائکروسکوپ لگایا ہوا انہوں نے، اس مائکروسکوپ میں آپ نے یہ الیکشن اٹھا کے ان کے حوالے کر دیا ہے. دیکھیں جو پہلا الیکشن کا آرڈر ہے وہ 23/11/2023 کا ہے، جو دن تک ججمنٹ ریزرو رہی، یہ بھی آپ کو پتا ہے. انٹر پارٹی الیکشن ہے، اور انٹر پارٹی الیکشن میں کمیشن آف پاکستان نے جس طریقے سے اس کو چلایا، 8/6 کا الیکشن ہوا، اس کے اوپر سماعتیں ہوتی رہیں، اس کے بعد 2 مہینے ججمنٹ ریزرو ہو گئی، اور اس میں بات کوئی بھی نہیں تھی کہ ایک کیا irregularities تھی. اب پھر انہوں نے جو 20 دن کا الیکشن دیا، آگے سر تو irregularities وہ ابھی بھی کہیں گے، وہ پھر آپ کو آ کے کہیں گے جناب کونسل کا اجلاس میں یہ نہیں ہوا تو نامینیشن میں نہیں ہوئی، اسکروٹنی نہیں ہوئی، الیکشن کے اندر جانے نہیں دیا گیا کسی کو، پھر irregularities کی بات کریں. بھائی صاحب وہ کونسل کا بھی نہیں کہہ سکتے. جو آپ شاید ای سی پی کا آرڈر پڑھے نا 23/11 کا، اس کے اندر مینشن ہے کہ وہ کووڈ کی وجہ سے ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی آپ 2019 کانسٹیٹیوشن کے مطابق کرائیں. میں نے 2019 کانسٹیٹیوشن سامنے رکھا، رولز 2020 کے سامنے رکھے، اس کے مطابق میں نے آرز اپائنٹ کیے، میں نے پریزائڈنگ آفیسر اپائنٹ کیے، میں نے سارا دن نامینیشن پیپر، پورا دن جو ہمارا 1 دسمبر ٹائم مقرر تھا، 29 کو ہم نے انویٹیشن کیے نامینیشن پیپر، 1 کو ہم نے سیکروٹنی کی، نامینیشن پیپر لیے، اور میرے پاس جتنے ان کے سیکنڈر اور پرپوزر تھے وہ سارے لوگ آئے، جتنے نامینیشن پیپر. اس کے بعد رولز یہ کہتے ہیں کہ اگر ریٹرننگ آفیسر 1 پینل کا اگر ان کے پاس آتا ہے، وہ اناؤنس کرتے ہیں تو الیکشن کمشنر کے پاس جائے گا، وہ ریزولوشن کی شکل میں وہ الیکشن اناؤنس کر دے گا. اب اتنی ایکٹیویٹیز اگر ہم نے کی ہے، اب بار بار تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے اپنے تمام تر ذمہ داریاں پوری کی، تمام تر ذمہ داریاں پوریاں کی، اور یہ میرا خیال ہے میں تیسرا الیکشن کرا لوں. ایک بات اور ہے، اگر یہ میرے پاس ایک پینل آتا ہے اور اس کی تمام ریکوائرمنٹس پوری ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں بطور الیکشن کمیشن؟ یہی کروں گا نا کہ جو الیکشن میں نے اناؤنس کیا ہے، میں نے اس کے مطابق جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مجھے کہا ہے وہ میں نے کر کے دیا. ایک ریکویسٹ اور ہے کہ کل ہم نے پورے 3 چکر لگوائے الیکشن کمیشن نے، پھر بھی انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھی کہ یہ کارڈ ٹیسٹ نہیں ہے فلاں، ہم نے ساری چیزیں ان کو دے دی ہیں. اب ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے، 16 دسمبر کو یہ شیڈول دے رہے ہیں، ہم نے سرٹیفکیٹ میرے چیئرمین نے جاری کر دیا، اس سرٹیفکیٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے اس کو پبلش. آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا کرتی ہے. سر مجھے بریک لینی نیاز صاحب، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوازمات ہوتی ہیں. اب ذرا آ جائیں دوبارہ اس چیز پر جو ہم پہلے بحث کر رہے تھے، پی ڈی ایم 2. منیب، پی ڈی ایم 2 یعنی الیکشن ہوگا ایک سرٹن ماحول میں ہوگا، وہ ماحول ظاہر ہم سب جانتے ہیں، اس پر تحفظات ہیں، لیول پلینگ فیلڈ کے الزام تو اب تقریباً سبھی لگا رہے ہیں سوائے ان کے جو کہ چوزن ونز ہیں جو اس وقت سسٹم کے. چل بریک کے بعد مجھے اس کا جواب دیں. تو